الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم والعمل به۔ اس موضوع کی طرف کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جو ہمارے زیادہ فائدے میں ہے، ہم اس عمل کی طرف جاتے ہیں، اور کون سا عمل ہمارے لیے زیادہ فائدے میں نہیں ہے، ہم اس عمل کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کہ ہم لوگوں کی عبادت اور ہم لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ تاجروں والے اعمال ہیں، لہٰذا ہم انہی تاجروں والے اعمال کی طرف ایک آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں گے، اور یقیناً آپ لوگ اہل ایمان ہیں، مؤمنین ہیں، یقیناً آپ کی توجہ اس عمل کی طرف ہے، اور وہ ہے دعائے مجیر۔ یہ جو ایام 20 چل رہے ہیں، آج 13 ماہ مبارک رمضان ہے، 14 ماہ مبارک رمضان ہے، 15 ماہ مبارک رمضان ہے، ان 3 دنوں میں دعائے مجیر کی قرأت کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مقام ابراہیم پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام 20 میں اس دعا کی قرأت کا جو ہے وہ دستور عنایت فرمایا۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کی فضیلت سے متعلق کچھ نکات بھی مفاتیح الجنان میں بیان کیے ہیں، البتہ یہ اور دعاؤں کتابوں میں موجود ہے، مثلا بلد الامین میں ہے، مصباح میں موجود ہے، وہاں پر بھی اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا موجود ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کے ان چیزوں میں جو مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اگر دوسرے علماء کے نظریات بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو اس دعا کے اوپر علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ انسان کو ایام 20 میں اس دعا کی قرأت کرنی چاہیے۔ یہ دعا صرف ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، میں پہلے بھی کہیں بیان کر چکا کہ بالخصوص یہ جو ماہ رجب کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں بھی انسان رجب کے علاوہ ان کی قرأت کر سکتا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، انسان ہر دعا قنوت میں نماز میں اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، البتہ اس کا مورد جو ہے وہ روایت میں ماہ رجب بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ مخصوص ماہ رجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماہ شعبان کی جو دعائیں ہیں وہ اگرچہ صلوات شعبانیہ میں شعبان کا ذکر موجود ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اسے آپ شعبان کے علاوہ بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دعائے مجیر ہے کہ جسے مخصوص بے رمضان نہیں ہے بلکہ ایام 20 میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 میں آپ اس دعا کی قرأت کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان دعاؤں میں موجود معارف پر انسان کی توجہ ہو۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن لا عقل چلیں ہم اس کے ظاہر کی طرف ہی توجہ کر لیں کہ جو ظاہری کلمات ہیں، ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری تاکید کی گئی ہے، تاکہ ہمارے وجود میں ایک ترغیب ایجاد ہو کہ ہم ایسی دعاؤں کو پڑھا کریں۔ بالآخر اسی ترغیب کے نتیجے میں ممکن ہے کل کو ہم ان کے معانی اور معارف کی طرف بھی توجہ کریں۔ ماہ رجب کی دعاؤں کی میں نے تشریح کی ہے، اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ 2 دعائیں ہیں، خواب الوافدون علی غیرک، اس کی بھی تشریح کی ہے، اور یا من ارجوہ لکل خیر، اس کی بھی تشریح کی ہے، اور نہایت ہی عمدہ عالی مضامین ہیں ان دعاؤں میں کہ جن کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ میں آتا ہوں کہ حضرت کو فرمایا گیا کہ اس دعا کی قرأت سے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، خداوند متعال ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگرچہ وہ گناہ صحرا میں موجود یہ جو پتھر ہیں، جو ریگ ہے، اس کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں تو خداوند متعال معاف کر دے گا۔ پھر آگے ہے کہ اگر مریض اس کو شفا کی نیت سے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کو شفا دے گا۔ اگر مقروض قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ اگر تنگ دست انسان اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے توانگری کے لیے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کی توانگری عطا کرے گا۔ اگر انسان ہم و غم میں مبتلا ہے تو اس کا ہم و غم خداوند متعال برطرف کرے گا۔ اور ایک عمل بھی اس کے لیے کہ 3 دن روزہ رکھ کر اگر کوئی شخص اس دعا کی قرأت کرتا ہے تو اسے عالم نوم میں رسول خدا کی زیارت ہوگی۔ جو شخص بادشاہ کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعائے مجیر کی قرأت کرے
تو اس کو نجات عطا ہوگی۔ جو شیطان کے مکر و فریب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعائے مجیر کی قرأت کرے۔ اگر کسی کی کوئی شے گم شدہ ہے، اس کی تلاش کرنا چاہتا ہے، تو ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کرے، الحمد کے بعد جو ہے وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد دعائے مجیر کی قرأت کرے، اور اپنی گمشدہ چیز کو اپنے تکیے کے نیچے لکھ کے رکھے تو خداوند متعال کے اذن سے وہ گمشدہ شے اس کو مل جائے گی۔ لیکن مرحوم آیت اللہ بہجت ایک آسان فارمولہ بیان کرتے تھے گمشدہ شے کو تلاش کرنے کے لیے کہ آپ اصبحت فی امان اللہ و امسیت فی جوار اللہ کی قرأت کریں تو آپ کو آپ کی گمشدہ شے مل جائے گی۔ اور اس دعا کو 10 مرتبہ قرأت کرنے سے جہنم کی آگ انسان پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے آخر میں یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے، اسے کسی نااہل کے حوالے نہ کیجیے گا۔ خوب، یہ دعا کے ابتدائی الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر۔ یہ دعا ہے، تھوڑا تفصیلی ہے، لیکن آپ اس کو 5 منٹ میں بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ مؤمن نے کہا کہ ایران کی کامیابی کے لیے اور جتنے اس میں شہید ہو گئے ان کے درجات کی علو کے لیے، اور جتنے مؤمنین زخمی ہیں ان کی شفایابی کے لیے آیہ کریمہ کی قرأت کی جائے۔ آپ تمام مؤمنین بھی قرأت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بارہا عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ ہماری ان عبادات کو قبول و مقبول فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ ہمارے قلوب کو معارف نورانیہ سے مملو فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ آل محمد کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ معارف آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ معارف اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایران کے دشمنوں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ ملت ایران کو سربلندی و کامیابی عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ اس انقلاب اسلامی کو امام زمان کی عالمی حکومت کے ساتھ متصل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج